بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب فیملی، دل کی گہرائیوں سے پیاری فیملی کو پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے عافیت سے ہوں گے، اور میری رب کائنات سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ پر ہر وقت اپنی رحمت کا سایہ دائم اور قائم رکھے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہر واقعہ بے مثال۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھنے لگا ہوں۔ اگر وہ واقعات آپ یا آپ کے بچے سنیں تو ان کے سننے کے بعد آپ بھی اور آپ کے بچے بھی بے مثال بن سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے ایک سوال کے 10 جواب الگ الگ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ براہ کرم سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 10 جواب ارشاد فرمائے۔ سوال ایک تھا، سائل 10 تھے، تو سب کو الگ الگ سے جواب ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ ہے۔ نمبر 2، دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 4، دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 5، دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور علم فیاضی کی طرف۔ نمبر 6، دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 7، دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے، علم لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 8، دولت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی رہتی ہے جبکہ علم کبھی نہیں گھٹتا۔ نمبر 9، دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے جبکہ علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے جبکہ علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کروایا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 لوگوں کا سوال اور ان کے جواب۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کا ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے بچپن کا مشہور واقعہ ہے جس سے آپ کی حاضر جوابی اور اعلیٰ ذہانت کا علم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کی جانب سے ایک مناظرہ میں مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے علماء سے چند عقلی سوالات پوچھے گئے۔ بعض صحابہ تاریخ بتاتے ہیں کہ شاہ روم کی جانب سے آنے والے قاصد نے مسلمانوں کے مجمع عام میں یہ سوال پوچھے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ ان سوالات کا کیا جواب دیا جائے۔ عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم بہت سے اہل ایمان کو ایمان سے پھسلا دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ابھی بچے تھے۔ والد سے اجازت چاہی کہ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے ان کے اصرار کے پیش نظر ان کو اجازت دے دی۔ منادی ہو گئی کہ فلاں بچہ ان سوالات کے جوابات دے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور عیسائی مناظر سے کہا کہ سوال کرنے والا شاگرد کی مثل ہوتا ہے، لہٰذا آپ ممبر سے نیچے آ کر سوال کریں۔ وہ نیچے آیا تو امام صاحب بحیثیت استاد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اب سوال کیجئے۔ عیسائی مناظر، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب، 1 2 3 گنتی شمار کر کے بتائیے کہ 1 سے پہلے کون سا عدد ہے؟ عیسائی مناظر، 1 سے پہلے تو کوئی عدد نہیں آتا۔ امام صاحب، تو یہ سوال حل ہو گیا۔ جب اعداد و شمار میں واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز متحقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ کیا خوب شاندار جواب ارشاد فرمایا۔ پھر اگلا سوال، عیسائی مناظر، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دربار میں جب مشعل یا شمع روشن کی جاتی ہے
تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ عیسائی مناظر: مشعل اور شمع کا منہ تو چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ امام صاحب: تو اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ جب نور مجازی کے لیے کوئی رخ متعین نہیں تو اللہ تعالیٰ نور حقیقی کسی جہت کا پابند کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ عیسائی مناظر: اب ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ موجود ہوتی ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ امام صاحب: دودھ منگوا کر اس سے پوچھتے ہیں، بتائیے اس دودھ میں مکھن کہاں ہے؟ عیسائی مناظر: مکھن اس کے ہر قطرے میں ہے۔ امام صاحب: وہ خالق ارض و سما بھی ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائی مناظر: تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب: اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے تجھ کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھے اس پہ بٹھایا، تجھے پست کیا، مجھے بلند کر ڈالا۔ یوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص لاجواب اور مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ نیز ہر خاص و عام نے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہچانی۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بصرہ کے بازار سے گزرے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا۔ اے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت تھی، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فمن ازلم اس پارہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں آپ کی پکار کو سنوں گا۔ تو فرمایا کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور ہم ایک عرصہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ پھر مندرجہ ذیل چیزیں گنوائیں، فرمایا عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقا۔ نمبر 1، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ۔ اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 3، قرأتم القرآن ولم تعملوا بہ، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، اکلتم نعمت اللہ ولم تؤدوا شکرا، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن پھر اس کی موافقت بھی کرتے ہو۔ قلتم ان الشیطان عدوکم ووافقتموہ، پھر تم اس کی موافقت بھی کرتے ہو یعنی اس کی پیروکاری بھی کرتے ہو۔ نمبر 6، قلتم ان الجنت حق ولم تعملوا لہا، تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ نمبر 7، قلتم ان النار حق ولم تہربوا منہا، تم کہتے ہو کہ دوزخ حق ہے لیکن اس سے بھاگتے نہیں ہو۔ نمبر 8، قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا لہ، تم کہتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، تم لوگوں کے عیب نکالنے میں مشغول ہو لیکن اپنے عیبوں کو بھول چکے ہو۔ نمبر 10، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ تھا دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک واقعہ، ایک سوال اور اس کے 10 جواب۔ آگے بات کرتے ہیں تیرے سارے غم دور، ایک بہت پیاری حدیث۔
ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے جو لذت کام و دن کو بڑھا کر عجیب ولولہ ایمانی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، بتائیے اپنے اوقات دعا میں سے کتنا وقت اس کے لیے مقرر کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4 مقرر کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اسے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اسے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ کے درود کے لیے ہی مقرر کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تیری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی میں بھی اس شوق میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نیز اپنی دعا میں درود شریف کی کثرت کا معمول بنائیے اور اپنے روز و شب میں سے کچھ وقت اس کار خیر کے لیے ضرور مختص کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 اعمال کی کہ جن کی برکات کی عجیب مثالیں ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مسجد بھر گئی اور لوگ ادھر ادھر بلند جگہوں اور ٹیلوں پر بیٹھ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی بجا لاؤں اور تمہیں بھی بتاؤں کہ تم بھی ان پہ عمل کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے خاص اپنے مال سے ایک غلام خریدا، اسے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام کاج ہے، یہ کام کرو اور جو نفع حاصل ہو وہ مجھے لا کر دیتے رہو۔ غلام نے اپنی بے وقوفی سے یہ کیا کہ اس کام میں جو نفع ہوا وہ اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دیتا رہا۔ کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ اس مثال سے یہ سمجھا گیا کہ انسان کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور وہ اس کے حکم نہیں مانتا اور اسے خوش نہیں کرتا، بلکہ اوروں کی مرضی کے اعمال کرتا ہے، انہیں خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں چاہتا بلکہ بندوں کی رضا کا طالب بن جاتا ہے اور اپنے حقیقی مالک کو ناراض کر لیتا ہے۔ ایسا غلام کسی کو پسند نہیں، لہٰذا شرک کو بھی ناپسند جانو۔ دوسرے نمبر پہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ نماز ادا کیا کرو اور دوران نماز ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ نظر رحمت اس وقت تک بندے کی جانب متوجہ رہتی ہے جب تک وہ اپنا دھیان اللہ کی جانب رکھے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ روزہ رکھا کرو، اور روزہ دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے چند لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کیا اور اس کے پاس ایک ہتھیلی میں عمدہ خوشبو ہے اور سب لوگ اس کی اس خوشبو کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس تھیلی کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام نے، میں تمہیں صدقہ کا حکم کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو دشمن نے قید کر لیا اور اس کی مشقیں کس دیں اور اس کی گردن مارنے کے لیے اسے آگے لانا چاہ رہے تھے
کہ اس نے کہا میری بات سنو، میری ملکیت میں جو تھوڑا بہت مال ہے نا وہ میری جان کے فدیہ کے طور پہ قبول کر لو۔ انہوں نے اس کا سب مال لے لیا اور اس کی جان بخش کر دی، اور جب اس کی جان بخش دی نا، ایسے ہی صدقہ مصائب سے چھٹکارا دلانے والا ہوتا ہے، جیسے اس کے مال نے اس کی جان بخش دی، ایسے ہی صدقہ بھی ہماری جان بخشواتا ہے۔ پانچویں بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر خوب کیا کرو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کے پیچھے اس کے دشمن دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ایک قلعہ نظر آیا، وہ اس میں داخل ہو گیا اور دشمنوں سے جان بچا لی۔ اسی طرح انسان ذکر اللہ کے ذریعے اپنے نفس کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کے لیے قلعہ کی مانند ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں 5 چیزیں بتاتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 ہجرت، نمبر 4 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی رہنا، اس لیے کہ جو ایک بالشت برابر بھی جماعت سے ہٹا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا، سوائے اس کے کہ وہ لوٹ کر جماعت سے آ ملے۔ نمبر 5 اور جس نے جاہلیت کا آوازہ بلند کیا بے شک وہ بھی جہنم میں گرایا جائے گا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو تو بھی؟ فرمایا ہاں، اس کے باوجود بھی سو تم اللہ کے دین کی آواز بلند کرو، وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ میرے دوستو یہ واقعہ بھی پورا ہوا۔ اب واقعہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے، ایسا پیش کرتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے زندگی کی 24 مشکلات کا نبوی حل۔ زندگی کی 24 مشکلات کا نبوی حل شاید میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن آج پھر آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی میں آپ سے دنیا و آخرت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں، یعنی کہ انصاف سب سے زیادہ کرنے والا بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہی دوسروں کے لیے پسند کیا کرو، تم بہت بڑے عدل و انصاف والے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میں بہت نیک بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت یوں کیا کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یوں عبادت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر عرض کی میں چاہتا ہوں کہ فرما بردار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا فرائض باقاعدگی سے ادا کرتے رہو، فرما بردار بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت گناہوں سے پاک اٹھایا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، روز قیامت بغیر گناہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت نور ہی نور میں اٹھایا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو، روز قیامت نور ہی نور میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ رحم کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی جان پہ اور مخلوق خدا پہ رحم کرو، اللہ پاک تم پہ رحم کریں گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا استغفار کیا کریں، آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں بہت بڑا عزت والا بن جاؤں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکوہ مخلوق کے آگے نہ کیا کرو، بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ پاک باوضو رہا کرو، آپ کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو پسند کرو جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں، اس چیز کو ناپسند جانو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند بتایا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی پہ غصہ نہ کیا کرو، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچ جاؤ گے۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ فرمایا حرام کھانے سے بچتے رہنا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت سب بندوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ فرمایا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بندوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپا لیں۔ فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپائے، اس کے بدلے میں اللہ پاک تیرے عیبوں کو بھی چھپا لیں گے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے ساتھ بندوں کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نادم ہو کر رونے سے، یعنی کہ ندامت والے آنسوؤں سے اور بیماریوں سے اللہ پاک بندوں کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، عاجزی، مصائب پر صبر اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ اس نے کہا کون سی برائی اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا برے اخلاق اور بخل۔ عرض کی کیا چیز رحمان کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا چپ کے صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ عرض کی کیا چیز نارے جہنم کو بجھا دیتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے آخری چیز ارشاد فرمائی کہ روزہ۔ میرے دوستو یہ تھے وہ 24 زندگی کی وہ 24 مشکلات تھیں جن میں آج کل ہم سب شکار ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان 24 مشکلات کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں تو اللہ کی قسم ہماری زندگی کی ساری مشکلات کا حل ہو جائے گا اور سب مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اب رکھتا ہوں آپ کے سامنے اہل ذوق کے لیے حدیث کا عربی متن۔ یہ حدیث کا عربی متن ہے، تو چلو اس کے لیے بات یہ ہے کہ یہ عربی متن تو چند عربی لوگوں کو اور اہل علم لوگوں کو سمجھ آئے گا، تو اس لیے چلو یہ چھوڑتا ہوں۔ اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ وہ علم نہیں جسے ڈاکو لے اڑیں۔ جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامنے کو میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کی کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک نوعمر لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر سردار کی خدمت میں لایا گیا۔ لڑکے نے تھیلا سینے سے چمٹا لیا تھا۔ سردار نے وہ تھیلا اسے چھین لیا۔ وہ لڑکا منت سماجت اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا تھیلے میں جو کچھ نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہیں وہ براہ کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی فکر تو ہے ہی نہیں، مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے، آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس کی وجہ پوچھی تو بچے نے اسے بتایا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑے مصائب جھیل کر، سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، صاحبزادے وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہا اور تھیلا بچے کی جانب پھینک دیا۔ اس کی بات تو ختم ہو گئی، مگر ادھر بچے کے دل دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے،
وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ سوچتے سوچتے اس بچے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و قلم کے حوالہ کرنے کی بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ بچے کے اس فیصلہ نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ اس نوعمر لڑکے نے تحصیل علم کے لیے پھر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا اور اسے تھج کر ڈالا، اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس بچے کو زمانے نے امام غزالی کے نام سے پہچانا، جو کہ علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر آج تک جگمگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی امام غزالی جیسی صفت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ اب ایک ایسا انوکھا واقعہ رکھنے لگا ہوں جس کا عنوان ہے میرا گواہ اللہ ہے۔ رئیس المحدثین امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تالیف صحیح بخاری میں ایک دلچسپ روایت ایک سے زائد بار نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہ لے آؤ، دے دیتا ہوں۔ ادھار مانگنے والے نے کہا کفا باللہ شہیدا، ہاں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دینے والے نے کہا کوئی ضامن لاؤ۔ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ کی ضمانت بھی کافی ہے۔ رقم دینے والے دوست نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ دونوں میں معاملہ طے ہو گیا اور واپسی کا متعین وعدہ دے کر وہ شخص سمندر پار چلا گیا۔ مدت پوری ہونے کے بعد مقروض شخص وہ رقم لے کر واپس کرنے کی غرض سے ساحل پہ پہنچا۔ کوئی سفینہ نہ ملا، کشتی نہ ملی۔ بالآخر ایک درخت کا تنا لے کر اس میں سوراخ کیا اور رقم کے ساتھ ہی ایک خط لکھ کر اس میں ڈالا اور وہ سوراخ بند کر دیا اور سمندر میں یہ کہتے ہوئے بہا دیا، یا اللہ تو جانتا ہے یہ رقم میں نے تجھے گواہ اور ضامن ٹھہرا کر قرض لی تھی۔ آج میری پوری کوشش کے باوجود سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں یہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اسے واپس لوٹا دے۔ یہ لکڑی پانی میں بہا کر وہ شخص واپس لوٹ آیا۔ ادھر دوسرا دوست اپنے قریبی ساحل پہ اس کے آنے اور رقم وصول کرنے کی غرض سے پہنچا ہوا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار انتظار کے بعد واپس جانے لگا تو درخت کا ایک تنا تیرتا ہوا دیکھا۔ سوچا چلو یہی گھر لے جاؤں، جلانے کے کام تو آ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت عجیب واقعہ ہے، ہمارے لیے زبردست سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ پاک کو ضامن بنانے والے دیکھیں، اللہ پاک کو گواہ بنانے والے دیکھیں کہ کیسے اللہ کی ضمانت کارگر رہی، کام آئی، اور کیسے اللہ پاک کی گواہی کام آئی۔ خیر، گھر جا کر لکڑی کو پھاڑا تو اس میں سے 1000 دینار اور ایک خط نکل آیا جس میں تحریر تھا کہ میں وقت مقرر پر ساحل سمندر پہ آپ کا مال واپس کرنے آیا تھا، لیکن سواری نہ ملنے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ پھر اگلے روز 1000 دینار مزید لے کر اپنے دوست کے گھر جا پہنچا کہ یہ لو رقم، یہ کل میری مجبوری ہوئی تھی اس لیے میں نہ پہنچ سکا، کل مجبوری تھی نہیں پہنچ سکا تو ابھی آپ کے سامنے لایا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا پہلے کچھ آپ نے مجھے بھیجا ہے؟ اس نے ساری بات بتا دی تو صاحب مال نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امانت باسلامت مجھ تک پہنچا دی تھی، یہ دوسری رقم آپ لے جائیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس حدیث میں اللہ پاک کی محبت کا نظارہ جھلک رہا ہے۔ جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے آپس میں جڑتے ہیں تو اللہ کیسے سنوارتا ہے، چاہے ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ جائیں۔ نیز اسلامی معاشرت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ لین دین کے ایسے معاملات تحریر میں لائے جائیں تاکہ باہمی طور پر بدگمانیاں اور بدعنوانیاں پیدا نہ ہوں اور سب انسان حسن معاشرت سے راحت سے ایک دوسرے سے پیش آئیں۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس واقعے کے اینڈ سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ ہم جب ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں پلے لسٹ پہ آ کے، تو اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ لکھ لیں، جسے جتنا ٹائم دیا، جہاں سے جتنا ٹائم آیا وہ بھی ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ کائنات کیسے بن گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تیرے عہد کے علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے، ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہٰذا ہارون رشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام۔ اچھا، یہاں سے میں آپ کو ایک بات کا جواب دیتا چلوں۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ امام اعظم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کے اس سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ہاں جی، بالکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اعظم ہیں، لیکن یہاں پہ بات چل رہی ہے زمانہ کے حساب سے، زمانہ کے حساب سے۔ اگر تو سب زمانوں کو دیکھا جائے تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا امام آج تک نہ کوئی آ سکا ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی ماں جنے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو مثال سے بھی سمجھاتا چلوں، ہمارے ملک کا اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ ہم اسے یاد کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے نام سے، کہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور ایک سابق گزر چکے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب۔ اس طرح کر کے صدر ہے، اس وقت اگر صدر ہے تو وہ عارف علوی صاحب ہیں، اور اگر پچھلے دور حکومت کے ہیں تو وہ صدر سید ممنون صاحب تھے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، مگر جو مرتبہ اور مقام جس کو اللہ پاک نے ایک دفعہ دے دیا ہوتا ہے وہ مرتبہ اور مقام اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے یا ہر ایک زمانے کو دیکھا جائے تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی بڑا بھی امام نہیں ہے، اور اگر اپنے اپنے الگ الگ زمانے کو دیکھا جائے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کے کوئی بھی بڑا امام نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ہارون رشید نے آپ امام کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ صانع یعنی کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغام بر آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دے دی گئی۔ خلیفہ ہارون نے دوبارہ پیغام بھیجا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون رشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لایا اور مقام بلند پر جگہ دی۔ سب امراء رؤساء دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ حال کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جو ہی میری نگاہ اس پہ پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑھئی کے یعنی کہ بغیر کسی لکڑہارے کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پہ بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملاح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے رؤسائے دربار، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو، غور سے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ اللہ اکبر! کیسی بات کہ شکستہ کشتی، ٹوٹی بکھری کشتی
بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود بنی اور بغیر ملا کے خود بخود کبھی چلی، یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کارگر یا بڑھئی لکڑہارے کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملاح کے بغیر کشتی خود چل نہیں سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ فلسفی کی بحث کے اندر الہ ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پکا ہوا، وہاں وہ ملحد و بے دین بھی راہ راست پہ آ گیا اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں، دو صحابیوں کا انمول واقعہ ہے اور اس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان ہے حسن ظن، یعنی کہ اچھا گمان۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن خود وہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ زندگی بھر کبھی پرتکلف کھانا نہیں کھایا، نہ قیمتی لباس پہنا، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ساتھی حالانکہ مالدار بھی تھے، ان کے ساتھی ایک صحابی حضرت عائز رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور گھوڑے کی سواری کے بھی شوقین تھے۔ ایک شخص نے دونوں میں پھوٹ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ پہلے وہ حضرت عائز کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو برزہ نے تو بس آپ کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے، نہ قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، نہ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، جبکہ آپ قیمتی کپڑے بھی پہنتے ہیں اور گھوڑے کی سواری بھی کرتے ہیں، گویا وہ آپ کے مقابلے میں پرہیزگار بنتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ابو برزہ پہ رحم فرمائیں، آج کون ہے جو ان کی برابری کر سکے؟ ان کے اس جواب سے مایوس ہو کر وہ شخص ابو برزہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، آپ دیکھتے ہیں عائز کو، آپ دیکھتے ہیں عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزار رہے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ عائز پر رحم فرمائے، آج ہم میں ان کے مرتبے کا کون ہے بھلا؟ یوں وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ اللہ اکبر! گویا کہ اس نے تو بھڑکانے کی کوشش کی یا اس نے جانچ پڑتال کرنے کی، امتحان لینے کی کوشش کی، مگر ان دونوں صحابیوں کے واقعات سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، گمان اچھا کرنا چاہیے۔ اگلا بندہ ہماری ویڈیو کتنی دیکھ رہا ہے، ہمیں حسن ظن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم نے بھی حسن ظن والی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگلا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کتاب سینے سے لگا کر آگ میں کود جاؤ۔ یہ بھی ایک ولی کا بہت بڑا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک پادری نے عیسائیت کی تبلیغ کا ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ دلی کے ایک چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کے ہجوم میں یہ اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے مذہب کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ سچی کتاب تو انجیل ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ آؤ آج اس چوک پہ بڑے ہجوم میں آگ جلاتے ہیں، تم بھی اپنی کتاب اس میں ڈالو، میں بھی اپنی کتاب اس میں ڈالتا ہوں۔ جو کتاب سچی ہوگی وہ محفوظ رہے گی اور جو کتاب ناحق ہوگی وہ آگ میں جل جائے گی۔ لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے ساتھ اس ہجوم میں تشریف لانے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! اللہ والوں کی فراست کا کیا کہنا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی اس کتاب ہدایت سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ قرآن سے، اس وجہ سے اسے آگ میں ڈالنے پہ رضامند نہیں ہوں، لیکن آؤ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ آگ کے اس الاؤ میں تم بھی اپنی کتاب سینے سے لگا کر کود جاؤ اور میں بھی اپنی کتاب اپنے سینے سے چمٹا کے آگ میں کود جاتا ہوں۔
جو شخص آگ میں زندہ سلامت رہا وہ سچا اور اس کی کتاب بھی سچی۔ یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پریشان و لاجواب ہو گیا، اور پھر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، شاہ صاحب آپ سچے ہیں، آپ کا قرآن بھی سچا ہے۔ میں نے اس کتاب پہ کچھ مثالہ وغیرہ لگایا ہوا تھا تاکہ یہ آگ میں نہ جل سکے اور یوں میں عیسائیت کا پرچار کر سکوں، لیکن آپ نے تو میری ساری تدابیر خاک میں ملا دیں۔ میں آپ کی مومنانہ فراست کو سلام کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر لوگوں کے ایمان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، اور آج سے میں یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ میں اس سچے دین اور اس سچی کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین اسلام کا سچا پیروکار بنائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین و اسلام کا سچا پیروکار بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت کا واقعہ۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر والوں نے مجھ کو پانی کا ایک پیالہ دے کے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ معمول یہ تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تو حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ بھیجا جاتا۔ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نکالتی، جس کو وہ چاندی کی ایک نلکی میں رکھتی تھیں، اور اس منہ مبارک کو پانی میں ڈال کر ہلاتی، اور پھر وہ اس مریض کو پلا دیا جاتا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے چاندی کی اس نلکی میں جھانک کر دیکھا تو مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سرخ بال نظر آئے۔ اللہ اکبر، کتنی برکت آپ علیہ السلام کے بالوں میں۔ برکات نبوت کا عجیب نظارہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہماری تعداد 130 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو ایک شخص کے پاس ایک سا تقریباً 4 کلو غلہ نکل آیا، اس کو گوندا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک مشرک آدمی لمبا تڑنگا ادھر سے گزرا جو کہ بکریاں ہانکے جا رہا تھا۔ رسول علیہ السلام نے اسے فرمایا، بکریاں بیچتے ہو یا ہبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا، بیچتا ہوں۔ تو آپ نے اسے ایک بکری خرید لی، پھر اس بکری کو ذبح کیا گیا۔ آپ نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ پھر ایک عجیب نظارہ ہم نے دیکھا، خدا کی قسم ہم 130 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو اس میں سے حصہ نہ ملا ہو۔ جو حاضر تھے ان کو تو اسی وقت دیا گیا، اور جو اس وقت موجود نہ تھے، کسی کام کاج میں مصروف تھے، ان کا حصہ رکھ دیا گیا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 پیالوں میں لایا گیا، جس سے ہم نے پیٹ بھر کر کھایا، اور دونوں پیالوں میں گوشت بچ بھی گیا۔ بعد میں راوی اس بچے ہوئے گوشت کو اونٹ پر لاد کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ برکات نبوت دیکھیے کہ ایک بکری کی کلیجی 130 آدمیوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس کے گوشت سے اتنے آدمی شکم سیر ہو گئے کہ بقیہ گوشت کو اونٹ پہ لاد کر مدینہ طیبہ میں لایا گیا۔ جب کلیجی میں اتنے لوگوں نے برکت دیکھی تو پھر میرے دوستو، میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ والوں میں سے پھر کتنے لوگوں نے اسے کھایا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی قدرت کی۔ لوہے کی چادروں پہ لکھ کر قرآن پاک کی حفاظت کی گئی۔ سمرقند کے ایک معلم مولانا احمد خان صاحب لائبریری کے ایک کمرے میں لے گئے جہاں لوہے کی چادروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور ان کے اوپر حفاظت و صفائی کی خاطر ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ جب وہ کپڑا ہٹایا گیا تو ہم نے دیکھا واقعی لوہے کی بڑی چادروں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ مولانا نے بتایا کہ یہ پورا قرآن مجید ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح لوہے کی چادروں پر قرآن مجید لکھنے کا کیا مقصد، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے مسلمان حکام نے سوچا کہ ایک ایسا نسخہ قرآن مجید کا بنایا جائے جو کہ بوقت ضرورت معیار اور سند کے طور پر کام آئے، اور کسی
کاغذی نسخہ میں یا کسی جگہ غلطی کا اندیشہ ہو تو اس کی تصحیح اس سے دیکھ کر کی جا سکے۔ جس طرح برطانیہ وغیرہ میں وقت کا معیار مقرر ہے، جیسے لوگ گرین وچ ٹائم کہتے ہیں، اور ساری دنیا کی گھڑیوں کا وقت ان کے حساب سے رکھا جاتا ہے، یہ لوہے کی چادروں پر لکھا ہوا قرآن مجید چونکہ سالہ سال تک محفوظ رہے گا، اس لیے اسے ایک مستند نسخہ کی حیثیت حاصل رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایماندار بنا دے کہ ایک ایک گھڑی ہماری ایمان اور اسلام کی حالت میں گزرے۔ آمین آمین اللہم ثم آمین۔ بات کرتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک شب سونے کے لیے لیٹا تو اچانک قلب میں یعنی دل میں یہ اشکال وارد ہوا کہ قرآن کریم نے تو یہ دعویٰ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے کوشش کی، جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت میں کسی کے لیے غیر کی کوشش کارآمد نہیں ہوگی۔ اور حدیث نبوی میں ایصال ثواب کی ترغیب آئی ہے، جسے تخفیف عذاب، رفع عقاب اور ترقی درجات کی صورتیں ممکن بتلائی گئی ہیں، جس سے صاف نمایاں ہے کہ آخرت میں غیر کی سعی بھی کارآمد ہوگی۔ پس یہ آیت و روایت میں کھلا تعارض ہے۔ فرمایا کہ اس کا حل سوچتا رہا مگر ذہن میں نہ آیا۔ سوچتے سوچتے یہ خوف قلب پر طاری ہوا کہ جب آیت و روایت میں تعارض ذہن میں جاگزیں ہے اور حل ذہن میں نہیں ہے تو گویا اس آیت پر میرا ایمان سست اور مضمحل ہے۔ اس دھیان کے آتے ہی اسی وقت چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا گنگوہ کی راہ لی۔ مقصد یہ تھا کہ راتوں رات گنگوہ پہنچ کر حضرت سے یہ اشکال حل کروں، حالانکہ آپ پیدل چلنے کے عادی نہ تھے، اور وہ بھی گنگوہ جیسے لمبر سفر کے۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر 22 کوس کے فاصلے پر ہے، یعنی تقریباً 3 میل، اور وہ بھی رات کے وقت۔ چنانچہ صبح صادق سے پہلے گنگوہ پہنچے اور تہجد کے لیے حضرت گنگوہی تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے کہ میں نے سلام کیا۔ فرمایا کون؟ عرض کیا عزیز الرحمن۔ فرمایا تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا حضرت ایک علمی اشکال لے کے حاضر ہوا ہوں، اور پھر اشکال کی تفصیل بتائی تو حضرت نے جواب فرمایا کہ ٹھہرو۔ وضو کرتے ہوئے برجستہ فرمایا کہ آیت میں سعی ایمان مراد ہے جو آخرت میں غیر کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی، کہ ایمان تو کسی کا ہو اور نجات کسی کی، اور نجات کسی اور کی، اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث میں سعی عملی مراد ہے جو ایک کو دوسرے کے کام آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے کام میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے ایسا رکھنے لگا ہوں، ایک تابعی کا ایمان افروز واقعہ، حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ واقعہ بھی ذرا لمبا ہے، لیکن آپ بھی دل تھام کے بیٹھیں، دل جمی سے سنیں، انشاءاللہ کوئی ایک واقعہ بھی ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہیں بھی شمار کر لیا گیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھیں، کہنے لگے میں اس حال میں ہوں۔ بیوی کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانہ کی بیویاں ایسی تھیں جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا۔ اللہ پاک آج کے زمانہ کی بیویاں کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل کے مردوں کو بھی حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق زوجین، حقوق اولاد، حقوق پڑوس، اللہ پاک سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اس زمانے کی بیویاں ایسی تھیں جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ کے لیے اپنا حق معاف کرنا بھی آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پر زین رکھی، زرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروخت چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے، لیکن یہ بزرگ نہ آئے۔ سورج چڑھتا ڈوب جاتا، کتنی بہاریں آئیں اور کتنی بہار کے ساتھ ساتھ کتنی خزائیں آئیں۔ بہاریں آ کے لوٹ گئیں، گرمی آ کے لوٹ گئی، سردی آ کے چلی گئی، گرمی سے لوٹی ہے، گرمی سردی سے لوٹ آئی، سردی گرمی سے لوٹ آئی، لیکن وہ وقت کے ولی نہ آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک مہم کے بعد دوسری مہم، دوسری کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ یہ بزرگ ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئے۔ کبھی پتہ چلے کہ شہید ہو گئے، کہ کبھی خبر آئے کہ قید ہو کر رہ گئے، اور کبھی یہ خبر سنائی دے کہ زندہ ہیں۔ پیچھے ان کے ہاں دینے والے نے ایک خوبصورت فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا۔ ربیعہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھی انداز سے تربیت کی۔ اللہ پاک آج ہمیں بھی اچھی انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیسی تربیت کی؟ ایسی تربیت کی جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیعہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے کبیر السن لوگ، یعنی کہ بڑے لوگ، ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزریں، کچھ گھڑیاں گزریں کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کو اس حلیے پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ وہ دین کے مجاہدوں اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ یہ گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہیں ہوگا یا جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوگی اور اب کس حال میں ہوگی۔ ان سوچوں میں یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا، چند گھڑیاں وہ رکا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پہ مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے ہو؟ بوڑھے مجاہد کی بھاری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیعہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھیں اور اپنے شوہر امام صاحب امام فروخ رحمہ اللہ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیعہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثنا میں فروخ نے پوچھا،
وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کے گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ صاحب اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، آؤ بیٹا نماز کو چلو۔ ربیہ نے انہیں بتایا کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ ان میں عام نمازی بھی تھے، خاص بھی تھے، نوجوان بھی تھے، طلباء بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور بڑے بڑے علماء دین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ سبھی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فروخ نے اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سنا اور خوب محفوظ رہے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مسند درس پہ بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروخ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ربیعہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیعہ کی بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلاں وغیرہ تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں تو سنو، یہ ہیں فروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے فروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی میں پھولے پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیعہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی بھی دل میرا بھی رو رہا ہے، آپ کو کیا بتاؤں کیسا واقعہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ مائیں ہوں تو ایسی ہوں، باپ ہوں تو ایسے ہوں، اولادیں ہوں تو ایسی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی انہی ماں باپ جیسا ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ربیعہ جیسی ہمیں بھی اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 3000 اشرفیاں جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فروخ نے جواب دیا، بخدا 3000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ صرف کر ڈالی ہے۔ فروخ نے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ کی قسم، ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے دوستو، کتنا عجیب واقعہ۔ اللہ ہمیں بھی سوچ سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین، اللہم ثم آمین۔ اب آگے ایک واقعہ پادری کے عجیب و غریب سوالات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سوال، آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں۔ جواب، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ اللہ واحد قہار ہیں۔ سوال، ایسے دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں۔ جواب، وہ رات اور دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے بنائی رات اور دن دو نشانیاں۔ سوال، ایسے تین جن کا چوتھا نہیں۔ جواب، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں۔ سوال ہوا، ایسے چار جن کا پانچواں نہیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں۔ سوال، ایسے 5 جن کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، 5 نمازیں مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہیں۔ ایسے 6 جن کا 7واں نہیں۔ فرمایا، وہ 6 دن ہیں جن کا اللہ نے ہمیں کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں۔ سوال،
ایسے 7 جن کا 8واں نہیں۔ جواب، وہ 7 آسمان ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان تہ بہ تہ۔ سوال، ایسے 8 جن کا 9واں نہیں۔ جواب، وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش اس روز 8 فرشتے۔ سوال، ایسے 9 جن کا 10واں نہیں۔ جواب، وہ 9 شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کر پاتے تھے۔ سوال، عشرہ کاملہ کے بارے میں بتلائیے۔ جواب، عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں متمتع حج کرنے والا حدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، پس روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ سوال، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے۔ 11 برادران۔ جواب، 11 برادران یوسف علیہ السلام کے ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے حکایتاً فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو یعنی بھائیوں کو۔ سوال، ہمیں 12 کے بارے میں خبر دیجیے۔ جواب، 12 مہینے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بلا شبہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ سوال، 13 کے بارے میں بتلائیے، ان سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ فرماتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بے شک میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ جل جلالہ سے کلام کیا۔ جواب، وہ 14 جنہوں نے اللہ سے کلام کیا وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، پھر فرمایا آسمان و زمین سے کہ چلے آؤ خوشی سے یا نہ خوشی، بولے آؤ ہم خوشی سے، بولے آئے ہم خوشی سے۔ سوال، اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی؟ جواب، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان ہم مقابلہ میں دوڑنے لگے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی۔ وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی تو وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے یہ کہا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی درست راہ پر نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے۔ سوال، اور بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کا نام کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسانی جسم میں اس کا نام رہنے کی جگہ کان ہیں۔ سوال، والذاریات ذروا سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد 4 ہوائیں ہیں۔ سوال، حاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد بادل ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو کہ مسخر ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ سوال، جاریات یسرا سے کیا مراد ہے؟ جواب، جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ سوال، مقسمات امرا کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے؟ جواب،
मुक़स्सिमात अमरा से मुराद वो फरिश्ते हैं निस्फ शाबान से अगले निस्फ शाबान तक मखलूक की रोज़ी तकसीम करने पे मुकर्रर हैं। सवाल, और वो चीज़ बतलाएं जो बग़ैर रूह के सांस लेती है। जवाब, वो सुबह है। अल्लाह फरमाते हैं बस सुबह ही इज़ा तनफ़्फ़स, और कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। सवाल, वो कब्र बतलाइए जो अपने अंदर के आदमी को लिए फिरती रही। जवाब, ऐसी कब्र जो अपने अंदर आदमी को लिए फिरती रही सो वो मछली है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल लिया था और उनको दरिया में लिए फिरती थी। सवाल, ऐसा पानी बतलाइए जो ना ज़मीन से निकला और ना आसमान से बरसा। जवाब, इससे मुराद घोड़े का वो पसीना है जो बिल्कीस ने शीशी में डालकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। सवाल, उन चार के बारे में बतलाइए जो ना बाप की पीठ से निकले और ना माँ की पीठ से पैदा हुए। जवाब, वो चार ये हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो बग़ैर माँ और बाप के पैदा हुए, हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा की गई, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो कि पहाड़ से पैदा की गई, और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिया में आने वाला मेंढा जन्नत से भेजा गया था। सवाल, और बतलाइए ज़मीन पर सबसे पहले खून कौन सा बहाया गया। जवाब, वो हाबील का खून है जिसे उसके भाई काबिल ने कत्ल कर दिया था। सवाल, वो चीज़ बतलाइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया और फिर ख़रीद लिया। जवाब, वो मोमिन का नफ्स है, जान है। चुनांचे इरशाद बारी है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने ख़रीदा है अहले ईमान से उनके जानों और मालों को इस कीमत पर कि उनके लिए जन्नत है। सवाल, वो चीज़ बतलाइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया फिर उसको बुरा बतलाया। जवाब, वो गधे की आवाज़ है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बिलाशुबा सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल, वो चीज़ बतलाइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया और बड़ा बतलाया। जवाब, वो औरतों का मकर और चालाकी है। इरशाद है, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, तुम्हारा मकर फरेब बड़ा है। सवाल, वो चीज़ बतलाइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। जवाब, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी है। इरशाद बारी है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी। ये क्या है तुम्हारे दाने हाथ में, ए मूसा? अर्ज़ किया कि ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ, इससे बकरियों के लिए पत्ते उतारता हूँ। सवाल, बतलाइए औरतों में से अफजल तरीन औरतें कौन सी हैं। जवाब, औरतों में सबसे अफजल हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल बशर हैं, हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हैं, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हैं, हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। सवाल, दरियाओं में सबसे अफजल दरिया कौन से हैं। जवाब, सबसे अफजल दरिया सैहून, जैहून, दजला, फुरात और नील हैं। सवाल, पहाड़ों में सबसे अफजल पहाड़ कौन सा है। जवाब, पहाड़ों में सबसे अफजल पहाड़ तूर है। सवाल, चौपाइयों में से सबसे अफजल चौपाया कौन सा है। जवाब, घोड़ा। सवाल, महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है। जवाब, रमज़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। सवाल, रातों में सबसे अफजल रात कौन सी है। जवाब, लैलतुल क़द्र। सवाल, बताइए कि क़यामह किसे कहते हैं। जवाब, क़यामह क़यामत के दिन को कहते हैं। सवाल, ऐसा दरख्त बतलाइए जिसमें 12 टहनियाँ और हर टहनी पर 30 पत्ते और हर पत्ते पर 5 फूल, 2 धूप में खिलते हैं और 3 साया में। जवाब, ऐसा दरख्त साल है। 12 टहनियों से मुराद 12 महीने हैं और 30 पत्तों से मुराद महीने के 30 दिन हैं और हर पत्ते पर 5 फूल से मुराद 5 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं जो रात दिन में पढ़ी जाती हैं, जिनमें से 2 ज़ोहर और असर धूप
اور 3 فجر مغرب عشاء سایہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پہ نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح؟ جواب، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ سوال، بتلائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ جواب، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سوال، ان میں کتنے رسول ہوئے؟ جواب، 313۔ سوال، ایسی چیز بتلائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہے۔ جواب، ایسی 4 چیزیں: آنکھ، ناک، کان اور منہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ آنکھوں کا پانی کھاری، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ سوال، نقیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتلائیے۔ جواب، نقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو، اور قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے باریک پتی کو کہتے ہیں۔ سوال، بتلائیے سبت اور لبت کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جواب، بھیڑ، دمبا اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ سوال، بتائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب، کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اللہ جبار کے غصہ کی وجہ سے دوزخیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ سوال، جب گدھا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب، جب گدھا بولتا ہے، گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لعن اللہ العشار وہو المکاس، ناحق چونگی محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو۔ سوال، بیل کیا بولتا ہے؟ جواب، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سوال، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا بولتا ہے؟ جواب، سبحان حافظی اذل اتقت الابنال وشنغت الرحال بالرحال۔ اونٹ کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ مور کیا کہتا ہے؟ مور کیا گاتا ہے؟ کما تدینو تدانو۔ تیتر کیا بولتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی۔ بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ سبحان المعبود فی البرار والقفار۔ ناقوس سے کیا آواز آتی ہے؟ سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ہذہ الدنیا شرقا وغربا ما تری فیہا یبقا۔ اللہ پاک ہے، وہ سچ اور حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ سوال، ایسی قوم بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی حالانکہ نہ وہ انسان ہے، نہ جنات، نہ فرشتے۔ جواب، وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں پودے بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ سوال، اور بتلائیے جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جواب، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پہ کھلا اور نہ ہی کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پہ مطلع ہوا۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھو۔ سب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھیں اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا۔ اے پادری،
انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ وہ بولے ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے جبکہ آپ ہمارے بڑے ہیں؟ تو آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا، آپ نے جب بھی کچھ بتایا ہم نے اس کی موافقت کی۔ پادری نے کہا کہ لو پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنائی اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالیں۔ اس موقع پر حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ کو غیب سے آواز آئی، اے با یزید، تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناریں تلوا دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا واقعہ، کیا بے مثال واقعہ، اور کیسے کیسے سوالوں کے جوابات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دینی اسلامی معلومات سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پرکھنے، پھیلانے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔